تسلیم بروہی کا افسانہ اسے آسمان ہی چونا تھا۔ بابا میرا کیا قصور ہے؟ آخر مجھے کیوں ہر وقت سب کی باتیں سننی پڑتی ہے؟ کیا میں لڑکی ہوں اس لیے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنے بابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ ایک کسان کی بیٹی تھی مگر بہت محنتی اور ہمت والی لڑکی تھی۔ بس اس کی اپنی پڑھائی سے غرض تھی، لیکن اس کے لاکھ ٹونے کے باوجود بھی کسی کی اس پر توجہ نہیں جاتی تھی۔ سب اس کو پاگل سمجھتے تھے سوائے اس کے بابا کے۔ بس وہی تو تھے جو پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پر اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک تو غربت کی وجہ سے ان کے ہونٹوں پر مجبوریوں کے کپل پڑے تھے، اور دوسرا وہ گھر والوں کے آگے اتنے مجبور تھے کہ وہ پاکیزہ کی خوشیوں اور اس کی خواہشوں کو کبھی پورا نہیں کر پاتے۔ افضل گاؤں کے سردار کا خاص آدمی تھا۔ اس کی ایمانداری کی لوگ مثالیں دیتے۔ وہ ہر وقت پاکیزہ کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتا تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹی تھی تو دوسری طرف اس کا پورا خاندان۔ کبھی کبھی وہ خود کو کوستا رہتا کہ کاش میں گھر کا بڑا نہیں ہوتا تو شاید اپنی اولاد کو ان کی مرضی کی زندگی جینے کو دیتا۔ پاکیزہ کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اس کے اس شوق کو دیکھ کر خاندان کے سب مرد حضرات اس کے دشمن بن گئے تھے۔ شروع میں تو پاکیزہ اسکول جاتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو اس پر پابندیاں لگانا شروع ہو گئی۔ پھر چھٹی جماعت میں آخرکار اس کا اسکول جانا بند کروایا گیا، کیونکہ اس کے خاندان میں لڑکی کے پڑھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ خاندان والوں کا یہ ماننا تھا کہ لڑکی کو اگر پڑھائیں گے تو وہ غلط راستہ اپنا کر گھر والوں سے باغی ہو جائے گی۔ مگر پاکیزہ نے اپنے خاندان کی سوچ کو غلط ثابت کرنے کی ٹان لی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی مسیحا نہیں تھا۔ ایک تو وہ گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا اور وہاں پر ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ گاؤں کے آخری کونے پر بنی ان کی جھونپڑوں اور کچے مکانوں میں آخر کیوں مدد کے لیے آتا؟ وہ ہر وقت بس یہی دعا کرتی کہ اللہ پاک میرے گھر والوں کو بس اچھی سوچ والا بنائے اور میری مدد کرو کہ میں سب کی پرانی سوچ کو ختم کروں اور اپنے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے پڑھ لکھ کر کچھ کر سکوں۔ لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خود کو بہت زیادہ مجبور سمجھتی تھی، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ ضرور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی، مگر کیسے؟ بس یہ بات اس کو سوچنے میں مجبور کرتی تھی۔ ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاؤں کے وڈیرے کا عالیشان محل بنا ہوا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے پاکیزہ کے گھر پیغام بھجوایا کہ گھر میں کام والی کی ضرورت ہے۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی کام کرے گا تو ٹھیک، ورنہ دوسرے گاؤں سے کسی کو منگوا دوں گی۔ یہ سن کر پاکیزہ کے گھر والے خوش ہو گئے کہ وڈیرے کے گھر میں کام کرنا خوش نصیبی ہوگی۔ ان کے پاس پاکیزہ کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں تھی جو کام کر سکے۔ خاندان کی دوسری لڑکیاں سب پاکیزہ سے چھوٹی تھی، اگر ہوتی بھی تو وہ کام والی کیوں بن جاتی؟ افضل نے رات کے وقت اس کو بلا کر اور کہا کہ دیکھو پاکیزہ بیٹی، میں جانتا ہوں تیرے خواب بہت بڑے ہیں، مگر تم اچھے سے جانتی ہو کہ وڈیرہ مراد علی خان کے ہمارے خاندان پر زیادہ احسانات ہیں۔ ابھی اس کی بیٹی ولایت گئی ہے پڑھنے کے لیے۔ گھر میں بیگم صاحبہ کو کسی لڑکی کی ضرورت ہے تو تم میری بات مان کر وہاں صبح کے وقت کام کرنے جایا کرو۔ مجھے لگے گا کہ تم نے میری عزت کا مان رکھ لیا ہے۔ یہ سن کر پاکیزہ بس خاموش رہی، کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کو ناہید بیگم بچپن سے بہت پسند تھی۔ وہ بچپن میں عنایہ کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ لسی لینے بھی جاتی تھی۔ ناہید بیگم بہت زیادہ رحمدل اور دوسروں کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ ان کو پڑھنے والے بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ پھر پاکیزہ تو پورے گاؤں میں محنتی لڑکی کے نام سے مشہور تھی۔ عنایہ جو بچپن سے اس کی سہیلی تھی، مگر گھر والوں کی وجہ سے اس سے بھی دوستی ختم کرنی پڑی۔ پر اب وہ اس کے گھر میں نوکرانی بن کر جائے گی۔ اس کا من کر رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، لیکن وہ بزدل نہیں، بہادر لڑکی تھی۔ زندگی کے ہر امتحان کا اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اب بھی ایک امتحان ہی تو پاس کرنے جا رہی تھی۔ کیا ہوا پاکیزہ؟ کچھ تو بولو بیٹا، کیا تم وہاں جانا نہیں چاہتے؟ افضل نے اس کی خاموشی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایک غریب لڑکی کو خاندان کی انا کی وجہ سے گھر سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔
مگر گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے کی بہوش اجازت دے دیتے ہیں۔ واہ، میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ایسے لوگوں کی سوچ پر۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کی لاچار اور بے بس لڑکی سمجھ رہی تھی، پھر ہمیشہ کی طرح اپنے بابا کی اپنی خواہشوں پر فوقیت دی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ حکم کریں گے تو میں ہر اس کام کے لیے حاضر ہوں جس میں آپ کی خوشی ہے، میں کل سے کام پر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بستر پر سونے چلی گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھوں میں وہی ادھورے خواب آتے۔ وہ اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پر ابھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اب بھی اس کو اپنی نمازوں اور عبادتوں پر یقین تھا کہ اللہ پاک ضرور اس کے ساتھ اچھا کرے گا، مگر اب وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنے بابا کی خوشی کے لیے اپنے خوابوں کو دفن کر کے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن خواب کہاں ختم ہوتے ہیں۔ یہ تو انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، یہ تو ہمیشہ ساتھ چلتے ہی جاتے ہیں، کبھی سایہ بن کر تو کبھی حوصلہ بن کر ساتھ چلنے والے یہ خواب بھی روح سے ہی تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب جسم سے روح نکل جائے تو خواب بھی انسان کے ساتھ مر کر دفن ہو جاتے ہیں۔ پاکیزہ کے خواب بھی کچھ اس طرح تھے۔ دوسرے دن وہ صبح جلدی اٹھ کر کام پر چلی گئی۔ ناہید بیگم کو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، شاید انہوں نے اس کے آنے کی توقع نہیں کی تھی۔ پاکیزہ، تم کیوں آئی ہو؟ اور کوئی لڑکی نہیں تھی کیا گھر میں؟ وہ حیران انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، کیوں میں نہیں آ سکتی کیا؟ پاکیزہ نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، ورنہ اس کا دل اتنا افسردہ تھا کہ اسے لگتا تھا کہ آنسو اس کی آنکھوں سے اس کے چلک پڑیں گے۔ میرا مطلب ہے بیٹا کہ تم خود پڑھتی ہو، اپنی پڑھائی کو کیسے جاری رکھ سکتی ہو کام میں؟ اور عنایہ مجھے تمہارے جنون کے بارے میں بتاتی رہتی تھی کہ تمہیں آگے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ ناہید بیگم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، ہم جیسی غریب لڑکیوں کی قسمت میں یہ خواب کہاں؟ ہمیں تو شوق سے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے کے علاوہ اور کوئی خواب دیکھنا ہمارا حق نہیں۔ خیر، مجھے بابا نے بھیجا ہے، آپ کو شاید کام والی کی ضرورت ہے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ پاکیزہ نے بھی اپنا دل کھول کر گویا ان کے سامنے رکھ دیا۔ بیٹا، میں مانتی ہوں کہ افضل ہمارے گھر کا وفادار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے خوابوں کو ہماری وجہ سے توڑ دے۔ ناہید بیگم نے کے لہجے سے پریشانی چلک رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں بیگم صاحبہ، آپ کی وجہ سے کیوں؟ میری تو قسمت میں شاید پڑھنا نہیں ہے، ویسے بھی میری پڑھائی 3 سال پہلے بند کروا دی گئی تھی۔ پاکیزہ یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم فکر نہیں کرو، جیسے میں عنایہ اور عماد کی ماں ہوں ویسے ہی تمہاری ماں ہوں، اور یہ ماں ضرور اپنی بیٹی کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے پاکیزہ کو گلے لگایا تھا۔ پاکیزہ کو گویا زندگی مل گئی۔ اس دن پاکیزہ کو جینے کے لیے کوئی وجہ مل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، شاید یہ خوشی اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ملی تھی۔ گھر میں کام زیادہ نہیں تھا، بس صبح کے وقت معمولی کام ہوتے تھے۔ پھر ناہید بیگم نے اس کو پڑھانے کے لیے اس ٹیچر کو بلا لیا جس کے ساتھ عنایہ اور عماد پڑھتے تھے۔ سرشار 3 گھنٹے اس کو پڑھاتے، پھر وہ ٹیوشن کا سارا کام یہاں پر کر کے رات کے وقت اپنے گھر جاتی۔ ناہید بیگم نے 9ویں جماعت میں اس کا داخلہ ہائی اسکول میں کروا دیا، پھر وہ گھر کے کام کے ساتھ خوب محنت کرتی۔ ناہید بیگم اس کی محنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ عنایہ بھی پاکیزہ کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ تقریباً جب بھی گھر پر بات کرتی تو پاکیزہ سے ضرور بات کرتی تھی۔ بچپن کی دوستی پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ وہ چھٹیوں میں جب بھی گاؤں آتی تو اس کے لیے ناول اور دیگر کتب لاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی پاکیزہ کو کتابوں سے کتنا شوق ہے۔ پاکیزہ باقاعدہ اسکول تو نہیں جاتی، بس سالانہ امتحان اس نے دیے اور اپنی انتھک محنت کے باعث میٹرک اور انٹر میں پورے علاقے میں ٹاپ کیا۔ گھر والوں کو ابھی تک زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسے اپنے خوابوں کو پورا کر رہی ہے۔ وہ کام زیادہ ہے کا بہانہ کر کے لیٹ گھر جاتی۔ ان لوگوں کو اس کے ذریعے پیسے مل رہے تھے، یہ سب سے زیادہ اہم بات تھی۔ وہ کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس بات سے کسی کو غرض نہ تھی۔ ہاں، اس کے بابا اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر ضرور مطمئن تھے۔ آخرکار پاکیزہ کے وہ خواب بھی پورے ہونے لگے تھے جو کبھی ناممکن تھے،
وہ نہیں جانتی تھی کہ ناہید بیگم نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا اب بھی تک اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب وہ ان کو امی جان کہتی تھی۔ بیچ میں انہوں نے پاکیزہ کے لیے جو کیا وہ تو سگی ماں سے بھی بڑھ کر تھا۔ بس اب پاکیزہ کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی، یہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اب وہ گھر والوں کی سوچ کافی حد تک بدل کر چکی تھی۔ سب حیران ہوتے تھے کہ اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھتی ہے۔ اب وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ ایک چھوٹا سا اسکول کھول کر اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیے۔ یہی تو اس کا خواب تھا، کوئی بھی لڑکی تعلیم کے زیور سے محروم نہ رہے۔ بیگم صاحبہ اور عنایہ کے اصرار پر پاکیزہ نے پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے بچوں کو بھی گھر پر پڑھاتی تھی۔ پاکیزہ نے ثابت کیا کہ لگن اگر بچی ہو تو کوئی بھی خواب ادھورا نہیں رہتا۔ بس خوابوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھو اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو، اور اس پاکیزہ رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، پھر دیکھو کہ وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ تم اپنی منزل کو پا لو گے اور آسمان کو چھو لو گے۔